یہ بات آج تک بھی امریکن انٹیلیجنس ایجنسی کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ کی طرح نشان زد ہے۔ دوستو، یہ دنیا کا واحد کیس ہے جس کو 50 سال بعد بھی آج تک بند نہیں کیا گیا۔ السلام علیکم دوستو، یہ بات ہے 1971 کی، جب ایک امریکن ایئر لائن کے جہاز بوئنگ 727 کو ہائی جیک کر لیا گیا تھا۔ دوستو، اس جہاز کو ٹیک آف ہوئے ابھی چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ ایک سب سے پیچھے بیٹھے پیسنجر جس کا نام ڈین کوپر تھا، اس نے ایئر ہوسٹس کو اپنی طرف بلایا اور ایک پرچی پکڑا دی۔ ایسا کیا لکھا تھا اس پرچی میں کہ اس دن سے آج تک امریکن انٹیلیجنس ایجنسی اس کی کھوج میں ہے اور اس کا کوئی ایک سراغ بھی نہیں ملا۔ دوستو، امریکہ کی تاریخ میں ہونے والا یہ پہلا پلین ہائی جیک تھا۔ اس پرچی پر انگریزی میں کچھ لکھا تھا جس کا معنی یہ ہے کہ میرے پاس اس سوٹ کیس میں بوم ہے اور آپ کا پلین ہائی جیک ہو چکا ہے۔ جب ایئر ہوسٹس یہ پرچی پڑھ کر فارغ ہوئی تو اس نے اپنے ہاتھ میں موجود سوٹ کیس کو کھول کر اس میں موجود بوم کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ سب جا کر پائلٹ کو بتاؤ۔ جب اس ایئر ہوسٹس نے پائلٹ کو بتایا تو اس نے ایک مائک دیا اور کہا کہ یہ اسے دے دو اور کہو مجھ سے بات کرے۔ جب ڈین کوپر نے وہ مائک پکڑا تو پائلٹ کے بولنے سے پہلے ہی اس نے اپنی 3 ڈیمانڈز اس کو بتا دی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جہاز ٹیک آف ہوا تھا پورٹ لینڈ ایئرپورٹ سے اور اس کو 45 منٹ میں سیٹل ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا، جو کہ ٹھیک 2:58 پر ٹیک آف ہوا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ وہ وقت تھا جب امریکہ میں کسی بھی ڈومیسٹک فلائٹ پر کسی قسم کی کوئی چیکنگ نہیں کی جاتی تھی اور نہ ہی پیسنجرز کا سامان چیک کیا جاتا تھا۔ یہ قانون اس حادثے کے بعد بنا۔ اب ڈین کوپر کی ڈیمانڈ کی طرف آتے ہیں۔ اس کی پہلی ڈیمانڈ یہ تھی کہ سیٹل ایئرپورٹ پر اس کو ایک ری فیولنگ ٹرک تیار کھڑا چاہیے تھا اور دوسری ڈیمانڈ یہ تھی کہ اس کو 2 پیراشوٹ چاہیے تھے اور تیسری ڈیمانڈ یہ تھی کہ $2 لاکھ کیش سیٹل ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے ہی چاہیے تھا اور وہ بھی 5 بجے سے پہلے اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو وہ یہ بوم پھوڑ دے گا۔ اور اس جہاز میں ڈین کوپر کے علاوہ 35 پیسنجرز اور بھی تھے۔ اس نے وعدہ کیا کہ میری ڈیمانڈ اگر پوری ہوئی تو ان 35 پیسنجرز کو اترنے دوں گا۔ سیٹل ایئرپورٹ پر جب پائلٹ نے کنٹرول روم میں سارا ماجرا سنایا تو وہ اس کی ساری ڈیمانڈز پر راضی ہو گئے کیونکہ ان کو یقین تھا کہ یہ ہم سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ وہ جہاز جس کا نام بوئنگ 727 تھا، جس نے 45 منٹ میں لینڈ کرنا تھا، وہ اب 1.5 گھنٹہ ایئرپورٹ کے اوپر گھومتا رہا۔ بالآخر جب ساری ارینجمنٹ ہو گئی تو اس کو سیٹل ایئرپورٹ پر لینڈ کرایا گیا اور وعدے کے مطابق اس کو $2 لاکھ کا بیگ پکڑا دیا گیا جن نوٹوں کے سیریل نمبر نوٹ کر لیے گئے تھے اور 2 پیراشوٹ اور ری فیولنگ ٹرک تیار ملا تو اس نے بھی 35 پیسنجرز کو جانے کا کہا۔ جہاز ری فیول ہو گیا تو اس نے جہاز کو پھر سے ٹیک آف کرنے کا کہا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جہاز کے لینڈنگ گیئر اور فلپس کھلے رہیں گے اور اس کی اونچائی 10,000 فیٹ ہو اور سپیڈ 320 کلومیٹر پر گھنٹہ ہو اور جہاز کو سیدھا میکسیکو سٹی لے کر جایا جائے۔ پائلٹ نے باقی ڈیمانڈز تو پوری کر دیں لیکن اس نے کہا کہ جہاز کو سیدھا میکسیکو سٹی نہیں لے جایا جا سکتا، اس کے لیے اس کو ریفیول کرنا پڑے گا۔ ریفیول کے لیے رینو ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا پڑے گا، جس پر تصدیق کے بعد ڈین کوپر راضی ہو گیا۔ دوسری طرف لوکل اور سینٹرل اتھارٹی بھی اپنا کام کر رہی تھی۔ انہوں نے 2 فائٹر جیٹ اس جہاز کے پیچھے لگا رکھے تھے۔ اب بھی ری فیولنگ کے لیے لینڈ کرنے کو کچھ دیر باقی تھی اور رات بھی ہو چکی تھی۔ ڈین کوپر نے اپنے ساتھ بیٹھی ایئر ہوسٹس جس کا نام ٹینا مگلاؤ تھا اس کو پائلٹ کے کیبن میں جانے کو کہا۔ جب وہ وہاں پہنچی تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ڈین کوپر اپنی کمر پر وہ پیراشوٹ باندھ رہا تھا اور دوسرے پیراشوٹ کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد وہیں پر چھوڑ گیا اور جہاز کی سیڑھیاں کھولی اور جمپ کر دیا۔ بس اس کے بعد اس کو اس علاقے میں بہت دور دور تک ڈھونڈا۔ انہوں نے رینو کے پورے ایریا میں اس کی تصویریں بانٹی جو کہ انہوں نے ایئر ہوسٹس کے بتائے گئے حلیے کے مطابق بنائی گئی تھی اور پورے ملک کا چپا چپا چھان مارا، نہ ہی وہ ملا اور نہ ہی اس کا کوئی سراغ اور نہ ہی ان پیسوں کو کہیں خرچ کیا گیا آج تک جن کے سیریل نمبر نوٹ کر لیے گئے تھے۔ دوستو، ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔